بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، ایک سال بیت گیا، 29 نومبر کو ایک سال پورا ہو گیا جب ٹی ٹی پی کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات ختم ہو گئے تھے اور اب ان کی بحالی کا امکان دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ایک مجھے اس کے لیے لکھی ہوئی عبارت سے مدد لینی پڑے گی کیونکہ اس میں بہت اعداد و شمار ہیں اور اس میں غلطی کا میں چاہتا ہوں کہ کوئی احتمال نہ رہے۔ خرابی تو اب زیادہ ہو گئی ہے مہاجرین کی واپسی کے ساتھ، کاش کے مذاکرات جاری رہ سکتے، لیکن اس میں ہماری غلطیاں تو ہیں ہی، مگر طالبان کا رویہ بہت بے لچک ہے۔ انقلاب جو بخار پیدا کرتا ہے، جس نے ایران کو الجھائے رکھا تھا، جس نے فرانس میں قیامت ڈھائی تھی، روس میں قیامت ڈھائی تھی، کروڑوں آدمی قتل ہو گئے تھے، چین میں قیامت ڈھائی تھی، یہ انقلاب کا جو بخار ہے یہ ایک سیلف رائٹیسنس پیدا کرتا ہے اور مذہبی لوگوں میں زیادہ شدت سے پیدا کرتا ہے۔ ویسے کمیونسٹ بھی عبداللہ ملک مرحوم خدا ان کے مغفرت کے بڑے ہی شائستہ آدمی تھے، وہ مجھے ٹوکتے تھے، طنز کرتے تھے اور بزرگ تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا تو کبھی تنگ آ کے میں کہتا تھا آپ بھی تو اشتراکی مولوی ہیں نا، جس کا وہ بڑا لطف اٹھاتے تھے اور ہنستے تھے۔ یہ جو سو کال نظریاتی لوگ ہیں ان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے تو اس لفظ انقلاب سے رفتہ رہتے چڑی ہوگی اور نظریاتی سے، پر نظریاتی کا کیا مطلب ہے؟ وہ امام شافعی کا قول ہمیشہ میں دہراتا رہتا ہوں، کیا صاحب بصیرت انسان تھے، کیا زاہد و متقی آدمی تھے، اور کیا مطلب یہ کہ تخلیقی صلاحیت کے آدمی تھے، اور کتنی یعنی حریت فکر تھی ان میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام احمد بن حنبل اور جناب امام جعفر صادق کی عظمت سے کہ ہم منکر ہیں، ان کی عظمت اپنی جگہ پہ، طبیعتوں کے مائل ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے اہل بیت کی جو مدح انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کی بصیرت بھی غیر معمولی تھی، بہت ہی ایک ان سے تعلق کے خاطر محسوس ہوتا ہے، تو وہ میں ان کا قول دہراتا رہتا ہوں کہ میں اپنی رائے کو 100% درست سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ سوچ سمجھ کے رائے دیتے تھے تو درستی سمجھتے تھے، بہت غور و فکر کے بعد، لیکن اس میں غلطی کے امکان کو بھی 100% تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ طالبان کا جو رویہ ہے، ایک تو ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جی ہم ثالثی کی پہلے پیشکش کی، پھر کہا ہم اپنا فرض پورا کر چکے ہیں، پھر کہا طالبان نے کہ پاکستان کا داخلی مسئلہ کیسے ہے جناب؟ وہاں محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہاں سے لوگ آتے ہیں، ان کو یہاں آنے دیا گیا، اور اس وقت تو یہ خوش فہمی کی حد ہے جنرل باجوہ کی بھی اور دوسرے لوگوں کی بھی کہ بیرسٹر صاحب نے کہا کمانڈر قتل ہو گیا کہ طالبان کا کہ وہ تو اپنی بہن کی عیادت کے لیے آیا تھا، دہشت گردی کے لیے نہیں، دہشت گردی کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہ ایک تنظیم نے اعداد و شمار جاری کیے، 239 شہری شہید ہوئے ہیں، 229 اور 379 سیکورٹی اہلکار شہید، 30 خودکش حملے ہوئے، 30 خودکش حملے، اور اب وہ کہتے ہی ہیں جی ہم نہیں چاہتے اس خطے میں جنگ ہو، مگر لہجہ دیکھیے، یعنی آپ کی ان خطرناک حالات میں پاکستان نے مدد کی۔ ٹھیک ہے جنرل مشرف کا فیصلہ غلط تھا، غلط نہیں تھا، ظالمانہ تھا، امریکہ کو راہ دینے کا، ڈر گئے، بزدلی کا شکار ہوئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اس وقت جنرل مشرف لگتے ہی نہیں تھے، اتنے خوف زدہ تھے، اور لیکن پاکستانی عوام نے تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑا تھا، بے گناہ پاکستانی عوام کو قتل کر رہے ہیں، اس میں یہ فوجی جوان تو شریک نہیں تھے اس فیصلے میں۔ اس غلطی کی تو یہاں زیادہ مذمت کی، اس کی وجہ سے ایم ایم اے کو اقتدار ملا تھا، اور آج بھی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور دل و جان سے ہماری ہمدردیاں تو افغانستان کے ساتھ ہیں کہ وہ ترقی کرے، پھلے پھولے، 1000 برس سے وہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے فطری حلیف ہیں، لیکن یہ کیا رویہ ہے جی تانا زنی کا؟ پاکستان نے کبھی بدترین حالات میں بھی تجارت یہاں سے ہوتی ہے اس پہ پابندی عائد نہیں کی، $4 بلین کا خسارہ پاکستان برداشت کرتا ہے جو اسمگلنگ وہاں سے ہوتی ہے، ڈیورنٹائن کو مانتے نہیں ہیں، خاردار تار لگائی جاتی ہے، کیوں توڑ دیتے ہیں جی؟ چلیے آپ اس کو متنازع ہی رہنے دیں، اپنے موقع پہ قائم ہی رہیں، بات چیت کریں نا، طاقت کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ طاقت کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کل تک ہم آپ کے حلیف تھے،
ہم آپ کے مددگار تھے. پاکستانی عوام کی میں بات کر رہا ہوں, حکومت کو چھوڑیے, حکومت نے تو جو کیا سو کیا, اچھے بھی بہت کام کیے. میں جلکیانی سے ملتا رہا ہوں, میں کسی وقت اس کی تفصیل لکھوں گا کہ کتنی ہمدردی وہ رکھتے تھے اور کتنی انہوں نے ریاضت کی کہ یہ جنگ ختم ہو جائے کسی طرح. مگر یہ جو بخار چڑھ جاتا ہے اقتدار میں, سبھی کو چڑھ جاتا ہے, کسی ایک کی بات نہیں ہے. قبائلی مشران گئے 2022 میں, لیڈرز, قبائلی سردار اور ارکان اسمبلی گئے, انہوں نے بات چیت کی. بیرسٹر سے صاحب گئے, اور وہ عمر خالد خراسانی تھے جو قتل کر دیے گئے, اس کا الزام پاکستان پہ آیا اور مذاکرات جو ہے وہ تعطل کا شکار ہوئے. لیکن بھائی جب پاکستان میں اندھا دھند بے گناہ شہری قتل ہو رہے ہوں گے تو اس کا رد عمل کیا؟ وزارت خارجہ نے بھی کہہ دیا, اور پچھلے برس کے شروع میں ہی کہہ دیا اپنا وزیر خارجہ نے. بلاول بھٹو کی بات کی اہمیت ہے یا نہیں ہے, مگر وہ وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ اب مذاکرات تو اب نہیں ہو سکتے. پھر ڈیوس میں انہوں نے ٹائم کو انٹرویو دیا, اس میں بھی کہا کہ مذاکرات کا آپشن تو اب بند ہے. پھر وزارت خارجہ کی جو ترجمان ہے زہرا بلوچ غالباً ان کا نام, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب مذاکرات کا کوئی امکان نہیں, اور صاف صاف انہیں بتا دیا گیا ہے کہ بات چیت ان حالات میں نہیں ہو سکتی. وہ آئیں, چترال میں انہوں نے دراندازی کی کوشش کی, یعنی بے گناہ, ایک بے گناہ کا قتل, ایک کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, خدا کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے, اور فرمایا کہ دائمی جہنم ہے اس کے لیے. بے گناہ کا قتل کوئی معمولی بات ہے؟ آپ نے اپنی شریعت ایجاد کر لی ہے, جو چاہیں آپ کرتے پھریں. جہاں تک حکومت پاکستان جہاں غلطی کرے گی اور زیادتی کرے گی تو اس پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے, ان کو ٹوکیں گے. مگر یہ کیا وتیرہ آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ مطلب یہ ٹی ٹی پی والوں نے مینا بازاروں میں, مارکیٹوں میں, مزارات پہ حملے کیے, چرچوں پہ حملے کیے, غیر مسلموں پہ حملے کیے, فوجی چھاونیوں پہ حملے کیے, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا, مساجد پہ حملے کیے, مزارات پہ, صوفیہ کے مزارات پہ حملے کیے. بے گناہوں کا قتل کو کس طرح جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ کیلاش میں نے عرض کیا کہ وہ کوشش کی, انہوں نے دراندازی کی. تو اس کا حل یہ دیکھیے, بات چیت جاری رہنی چاہیے تھی, بات چیت جاری رہنی چاہیے تھی, بند نہیں ہونی چاہیے تھی. اور جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہوں ان کو ختم تو نہیں کیا جائے, تاریخ سے لڑا تو نہیں جا سکتا, آپ ماضی کو بدل تو نہیں سکتے, مگر آئندہ کے لیے افغانستان پاکستان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ فائدہ کس چیز میں ہے؟ افغانستان کا مفاد کس چیز میں ہے اور پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے؟ میں دہراتا ہوں, جھک ماری اس نے, بہت بڑی بلنڈر کیا, عظیم غلطی کی. پاکستانی عوام نے تو اس کی تائید نہیں کی تھی, جنرل مشرف کے فیصلے کی کہ پاکستانی اڈے اور سرزمین استعمال کیجیے. اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اسلام کے آپ علمبردار ہیں اور بعض چیزیں آپ نے اچھی بھی کی ہیں, اس کی لوگ ستائش بھی کرتے ہیں پاکستان میں. تو قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھائیں گے جی ملا ہیبت اللہ صاحب اور افغان لیڈر؟ اور یہ ٹی ٹی پی کے والے کہتے ہیں کہ ہم پہلے تو قبائلی علاقے پہ قبضہ کریں گے, پھر کے پی پہ قبضہ کریں گے, پھر پاکستان پہ قبضہ کریں گے. کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. یہ پاکستان ہے جناب والا, یہ لیبیا نہیں ہے, یہ سیریا نہیں ہے, یہ عراق نہیں ہے, اور یہ افغانستان بھی نہیں ہے. یہاں اس طرح کی کوئی مذہبی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. جب کہا ایک ہندو اخبار نویس نے قائد اعظم پہ پاپائیت ہوگی تو انہوں نے سخت اس پہ بڑا برا بنایا اور یہ کہا کہ یہ کیا بذکر خیز سوال ہے, کوئی پاپائیت نہیں. وہ کہتے ہیں ماڈرن مسلم اسٹیٹ. یہ فرما دیتے کہ ہمارا دستور قرآن کریم ہے. 101 آپ کی تقاریر ہیں اس موضوع پر. اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے کہا تھا, جب اس نے کہا کہ مجھے امید ہے اکبر اعظم کی پیروی کی جائے گی پاکستان میں, تو قائد اعظم نے بہت شائستہ مگر بڑے یعنی اٹل لہجے میں کہا کہ ہم نے جمہوریت 1400 سال پہلے سیکھ لی تھی. پاکستان پاکستان ہے, اس کا اپنا مزاج ہے, افغانوں کا اپنا مزاج ہے, اپنے مسائل ہیں, ایک دوسرے کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ٹی ٹی پی کے لیے کیا جواز تلاش کرتے ہیں؟ اور اس سے اسلام کی سرخروئی ہوتی ہے. جو کچھ
اسامہ بن لادن نے کیا، اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا؟ کوئی اعتدال بھی کوئی چیز ہے، فہم و بصیرت بھی کوئی چیز ہے. طالبان کی قیادت کو غور کرنا چاہیے. ہم جیسے لوگ جو اس پورے عرصے میں جب امریکہ ان پہ بمباری کر رہا تھا اور ہمیں روکنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ہم ڈٹ کے کھڑے رہے ان کے آپ کے ساتھ اس ظلم کے خلاف. اور کھڑے ہونا چاہیے تھا، ہماری اخلاقی ذمہ داری تھی، جیسے غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو ہم آپ سے کہتے ہیں، حکومت کو چھوڑیے، سیاسی جماعتوں کو چھوڑیے، ہم آپ سے کہتے ہیں، حکومتیں تو امریکہ نواز بھی ہوتی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی امریکہ نواز ہوتی ہیں، پاکستانی عوام تو امریکہ نواز نہیں ہے. 90% سے زیادہ لوگ پاکستان امریکہ کے مخالف ہیں. آپ پاکستانی عوام کے بارے میں آپ کیا یہ بتیرا ہے؟ اس پر حضرائے کرم غور کریں، اس پہ چیزوں کے نتائج پہ غور کرنا چاہیے. اور اس دنیا میں بھی مکافات، یہ بھی مکافات عمل کی دنیا ہے، اور کل اللہ کو بھی آپ نے جا کے جواب دینا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.